السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا تھا حضرت حمزہ کا قبول اسلام اور حضرت عمر کا قبول اسلام۔ تو اس کے بعد کافروں نے عتبہ بن ربیعہ کے پاس آئے۔ یہ بڑا ماہر بہترین خطابت کیا کرتا تھا۔ سب سردار مل کے اب عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ اے ابو ولید، ہم ہر کام کر کے دیکھ لیا، لیکن محمد اپنی دعوت سے رکنے والے نہیں ہیں۔ اب تم ہی باقی ہو، ایسی کوئی بات کرو اسے، یا ایسی کوئی بات سمجھاؤ محمد کو جا کر کہ وہ اس کام سے رک جائے۔ تمہیں تو بات کرنا بہت اچھا آتا ہے۔ ابو الولید نے کہا، ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا، اے بھتیجے، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے وقت دو گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے چچا جان، کہیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو ابو الولید نے کہا، بھتیجے، تم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، ہمارے رسومات کو غلط کہا اور ہماری عبادتوں کو غلط کہا، اور ہم نے برداشت کیا۔ اگر اس دعوت کے ذریعے تم مال جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم عرب کے جتنے مالدار لوگ ہیں ان سب کا مال دے کر آپ کو مالدار بنائیں گے۔ اگر تم اس دعوت کے ذریعے کوئی عورت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ابھی عرب کی خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کرا دیں گے۔ اور کہا، اگر اس کے ذریعے تم بادشاہی چاہتے ہو تو ہم سب آپ کو آج ہی تاج پہنا کر اور ہم آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں، یا تم کو کوئی سایہ وغیرہ ہوا ہے تو ہم اس کا بھی علاج کرائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو گئی تمہاری بات، اور میری بات سنو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ جب 17 آیتوں تک پہنچے تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر اس دعوت کو تم قبول نہ کیے تو مجھ کو رسول نہ مانا تو یاد رکھو میں خبردار کرتا ہوں ایسے عذاب سے جو عاد و سمود کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے اٹھا اور کہا، بس بھتیجے، بس ہمیں بددعا نہ دو اور ہمیں بددعا نہ کرو، ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم پر بھی بجلی ٹوٹ نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی بات نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آیتیں پڑھ کر سنائی۔ یہ آیتیں اس پر ایسی اثر کی کہ وہ اٹھا اور سیدھا چلا گیا۔ قریش کے پاس پہنچا تو وہ پہچان لے کہ جو چہرہ لے کے گیا تھا وہ چہرہ لے کے واپس نہیں آ رہا۔ قریش کے لوگوں نے کہا، سرداروں نے کہا کہ کیا ہوا؟ عتبہ نے کہا، جو کلام میں سن کے آیا ہوں، اللہ کی قسم وہ کلام کوئی انقلاب کرنے والا ہے۔ لوگوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، انہیں مت چھیڑو۔ مشرکین نے کہا، چلو اس پر بھی اس کا جادو چل گیا ہے۔ ساتھ نبوت میں حضرت ابو طالب نے محسوس کیا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، تو انہوں نے پورے قبیلے والوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو، آج تک میں تنہا ذمہ داری اٹھایا، میں تنہا محمد کی حفاظت کرتا آ رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی ذریعے سے وہ قتل کر دیں گے۔ آپ سب آج ایک معاہدہ کرو کہ سب مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ سب نے ابو طالب کے پاس عہد کیا اور ہم محمد کی حفاظت کریں گے۔ صرف ابو لہب وہاں سے نکل گیا اور سیدھا وہ کافروں کے پاس گیا اور یہ خبر ان کو دی کہ قبیلے بنو ہاشم اور قبیلے مطلب کے سارے افراد ایک ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا ہے۔ اس سے مشرکین چکرا گئے۔ اگر انہوں نے نبی کے قتل کا اقدام کیا تو آپ کی حفاظت میں 2 بڑے قبیلے ان کے آگے آئیں گے، تو اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ایک اور راہ اختیار کی جو ان کی اب تک کی تمام کارروائیوں سے زیادہ سخت تھی۔ وہ یہ تھی، کافروں نے ایک معاہدہ کیا اور اس میں یہ طے پایا کہ ہم بنی ہاشم و بنی مطلب سے نہ ہم خرید و فروخت کریں گے، نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں کو جائیں گے۔
جب تک کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے نہ کر دے، مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ یہ چند باتیں ایک صحیفے میں لکھ کر کعبۃ اللہ میں جا کے لٹکایا گیا۔ سب کافروں نے اس کو قبول کر لیا سوائے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اکیلا چھوڑ دیا، اور یہ پسپا ہو کر ایک گھاٹی شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ یہ 7 نبوت میں ہوا۔ اللہ کے رسول بھی اندر، ابو طالب بھی اندر، اور خدیجہ بھی اندر، سب کے سب اندر سوائے ابو لہب کے۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک رہا۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کئی مہینے گزر جاتے کہ کوئی کھانے کی چیز ان کو نہیں مل سکتی تھی۔ چھوٹے بچے اور عورتیں بھوک کی وجہ سے روتے بلکتے تو وادی کے باہر اس کی آوازیں پہنچتی، کافروں پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ یہ تکلیف 1 دن 2 دن نہیں، پورے 3 سال تک برداشت کیے۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ 3 سال بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحیفے کو دمک لگا دی، دمک نے ان تمام الفاظ کو کھا چکی سوائے اللہ کے نام کے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ اے چچا جان، یہ خبر آپ قریش کو یہ اطلاع دیں، جس صحیفے پہ میرے خلاف باتیں لکھی گئی تھیں، کوئی ایک لفظ باقی نہیں ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا اور ہم باہر آئیں گے۔ قریش کے اندر بھی اس عہد و پیمان، اس اگریمنٹ سے کچھ لوگ ناراض تھے۔ 5 افراد مل کے یہ طے کرتے ہیں کہ کل ہم اس صحیفے کو چاک کر دیں گے۔ تو بہرحال ابو طالب نے یہ اطلاع دی کہ کافروں کو، میرے بھتیجے نے یہ اطلاع مجھے دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحیفے کے تمام الفاظ کو دمک کے ذریعے ختم کر چکا ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ اگر یہ غلط ہو تو ہم 1 اور سال رہنے کے لیے تیار ہیں، ابو طالب قریش سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ بات صحیح ہے تو ہم اس عہد کو ختم کر دیں گے۔ قریش یہ سن کر ہنسے، لیکن جب صحیفے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو واقعتاً دمک سب کو کھا چکی تھی۔ یہ اگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 سال کی مسلسل بھوک پیاس خاص کر بوڑھے لوگ اور عورتوں کو زیادہ کمزور کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے جب باہر نکلتے ہیں تو حضرت ابو طالب بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔